السلام علیکم میرے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس وقت کا واقعہ بتانے والے ہیں جب آپ اپنی ماں بی بی آمینہ کے پیٹ میں تھے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پورے 9 مہینے کی داستان بتانے والے ہیں۔ بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ میرا پہلا مہینہ چل رہا تھا کہ ایک دن صبح کا سہانا وقت تھا۔ میرے گھر کے سارے دروازے بند تھے، میری آنکھیں کھلی ہوئی تھی کہ اچانک سے میں نے دیکھا کہ میرے گھر میں ایک نورانی شخص داخل ہوا اور میرے سامنے آ گیا۔ یہ دیکھ کر میں بہت گھبرا گئی اور میں نے گھبرا کر پوچھا کہ آپ کون ہو، یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو آنے والے اس شخص نے فرمایا، اے آمینہ، اللہ نے مجھے آپ کو خوشخبری دینے کے لیے بھیجا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ اگلوں کا بھی سردار ہوگا اور پچھلوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ سن کر بی بی آمینہ نے پوچھا، لیکن آپ ہو کون؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت آدم ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا کہ جا کر یہ خوشخبری آمینہ کو دے دو، میں ہمیشہ کے لیے تم سے راضی ہو جاؤں گا۔ پیارے دوستو، بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا دوسرا مہینہ شروع ہوا۔ وہیں صبح کا سہانا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ پہلا والا نورانی چہرہ الگ چمک رہا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا تھا، تو اب والا چہرہ اس سے زیادہ چمک رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر پوچھا، آپ کون ہو؟ تو آنے والے نورانی شخص نے فرمایا، اے آمینہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اللہ اس کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنانے والا ہے۔ تو بی بی آمینہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ اللہ نے مجھ سے کہا ہے، اے نوح، جا کر آمینہ کو یہ خوشخبری دے دو، ہم جنت میں تمہارے لیے راستہ بناتے رہیں گے۔ دوستو، بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد جب تیسرا مہینہ شروع ہوا، وہی منظر تھا، صبح کا سہانا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک اور نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار میں نے بغیر گھبرائے ہوئے کہا کہ کہو، کیا بشارت دینے آئے ہو؟ تو آنے والے نورانی انسان نے فرمایا کہ اے آمینہ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے اس کا مقام بہت زیادہ اونچا ہوگا کہ قیامت کے دن وہ جس کی طرف اشارہ کر دیں گے اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرتے جائیں گے۔ تو بی بی آمینہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت سیس علیہ السلام ہے۔ دوستو، بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا چوتھا مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا، اے آمینہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہی اللہ کا آخری نبی ہے، اس کے بعد میں اس دنیا میں کوئی دوسرا نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو بی بی آمینہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو جواب ملا کہ میرا نام حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ دوستو، بی بی آمینہ فرماتی ہیں، اس کے بعد میرا 5واں مہینہ شروع ہوا۔ وہیں صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، اے آمینہ، خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہی دنیا کا سردار ہوگا، نبیوں کا سردار ہوگا، اور اس بچے سے بڑھ کر کوئی پاک دامن نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر بی بی آمینہ نے پوچھا، آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے۔ دوستو، اس کے بعد بی بی آمینہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا 6واں مہینہ شروع ہوا۔ وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی شکل میرے سامنے آ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، اے آمینہ، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہارے پیٹ میں جو بچہ رکھا ہوا ہے وہ اللہ کا محبوب بھی بنے گا اور اللہ کا دوست بھی بنے گا۔ تو یہ سن کر بی بی آمینہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا، میرا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، میں خلیل اللہ ہوں، لیکن یہ بچہ میرے سے بھی بڑا خلیل اللہ بنے گا۔
دوستو بیوی آمینہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میرا 7واں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا سنہرا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، اے آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کلیم اللہ بنے گا، وہ اللہ سے سیدھا کلام کرے گا۔ اللہ سے باتیں تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی کی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے بیچ میں 70,000 پردے تھے، لیکن تمہارے یہ بچہ جب اللہ سے بات کرے گا تو کوئی بھی پردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سن کر بیوی آمینہ نے پوچھا، لیکن آپ کون ہو؟ تو آنے والے نے فرمایا کہ میرا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ دوستو بیوی آمینہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا 8واں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا، گھر کے سارے دروازے بند تھے کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے ظاہر ہو گیا اور کہنے لگا، اے آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ مرتضی ہوگا، وہ مصطفیٰ ہوگا جس سے اللہ راضی ہوگا۔ تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو اللہ نے صاف ستھرا بنایا ہے۔ یہ سن کر بیوی آمینہ پوچھنے لگی، آپ کون ہو؟ تو جواب آیا کہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ دوستو بیوی آمینہ فرماتی ہے کہ اس کے بعد میرا 9واں مہینہ شروع ہوا، وہی صبح کا وقت تھا کہ اچانک سے ایک نورانی چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس بار نورانی چہرہ میرے سامنے آیا، وہ ایسے آیا کہ جیسے وہ ابھی غسل کر کے آیا ہو، اس کے بال مبارک سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ آنے والے نے فرمایا، اے آمینہ خوش ہو جاؤ، تمہارے پیٹ میں جو بچہ پل رہا ہے وہ تمام انسانوں کا سردار ہوگا، جناتوں کا سردار ہوگا، فرشتوں کا بھی سردار ہوگا، اور یہی نہیں اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ تمام نبیوں کا بھی سردار ہوگا۔ تو یہ بات سن کر بیوی آمینہ نے فرمایا، لیکن آپ کون ہو؟ میرا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، میں ایک نبی بھی تھا اور اس نبی کا امتی بھی ہوں۔ اسی طرح سے دوستو اللہ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی ماں بی بی آمینہ کے پیٹ میں تھے تو ایک روز آپ کی دادی نے آپ کے دادا کو اشارہ کر کے بلایا اور کہنے لگی کہ کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ بہو آمینہ بہت مہنگا عطر لگاتی ہے، میں تو بڑی پریشان ہو چکی ہوں، آپ ذرا آمینہ سے اس کے بارے میں پوچھئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ اس بارے میں تو ہی پوچھ لیتی، تو نے کیوں نہیں پوچھا؟ تو آپ کی دادی نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے کئی مرتبہ کوشش کی، لیکن جب بھی میں آمینہ کے سامنے جاتی ہوں اس کا نورانی چہرہ دیکھ کر میں خاموش ہو جاتی ہوں۔ آمینہ کے چہرے پر اتنی چمک آ گئی ہے کہ میں کچھ پوچھ نہیں پا رہی ہوں، آپ ہی جا کر پوچھ لیجئے۔ یہ سن کر آپ کے دادا نے کہا کہ تو عورت ذات ہے، گھر میں ہی رہتی ہے، لیکن میں تو مرد ہوں، گھر سے باہر رہتا ہوں، مکہ میں قریش کا سردار ہوں، جو بھی مجھ سے ملتا ہے تو پوچھتا ہے، عبد المطلب تمہارے گھر میں عطر کی اتنی بارش کہاں سے ہو رہی ہے؟ اور ہاں ایک بات اور یہ ہے کہ عطر کی خوشبو بھی وہیں سے آتی ہے جہاں آمینہ جاتی ہے، اگر آمینہ رسوئی گھر میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر غسل خانے میں جاتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اگر یہ تھوکتی ہے تو خوشبو وہاں سے آتی ہے، اور یہ کوئی معمولی عطر کی خوشبو نہیں ہے، یہ کوئی عراق یا مکہ کے عطر نہیں ہے، یہ تو کوئی خاص عطر ہے۔ اس کے بعد آپ کے دادا عبد المطلب نے ہمت کر کے آمینہ کو بلایا اور کہنے لگے، بیٹی آمینہ تجھے پتا ہے کہ میں قریش کا سردار ہوں، میں خانہ کعبے کا متولی ہوں، بڑی عزت والا ہوں، میں جہاں بھی جاتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اے عبد المطلب تیرے گھر سے عطر کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ بیٹی آمینہ ایک بات بتاؤ، میں تو عطر نہیں لگاتا، تمہاری ماں بھی تو عطر نہیں لگاتی، تو یہ عطر تو لاتی کہاں سے ہے؟ تو یہ سن کر بی بی آمینہ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگی، ابا جان اب میں آپ کو کیا بتاؤں، میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی کوئی عطر نہیں لگایا ہے، مجھے اچھے اور برے عطر کی پہچان نہیں ہے، میں نے آج تک کسی بھی عطر والے سے عطر نہیں خریدا، لیکن ابا جان میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں،
اس کے بعد بیوی آمنہ نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ابا جان، یہ سب اس آنے والے مہمان کی برکت ہے، آپ نے تو صرف یہ خوشبو محسوس کی ہے، اگر میں آپ کو کچھ اور بتاؤں تو آپ مجھے دیوانی کہو گے۔ یہ سورج کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، یہ چاند کئی مرتبہ مجھ کو سلام کرتا ہے، اور یہی نہیں، جب میں سوتی ہوں تو ایسی ایسی عورتیں جن کو نہ کبھی آپ نے دیکھا اور نہ کبھی میں نے دیکھا ہے، ایسی ایسی عورتیں سامنے کھڑی ہو کر مجھے ہوا کرتی ہے۔ سبحان اللہ،